الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خیبر کے بعد جو جنگی مہمات ہوئیں جنہیں سرایا کہتے ہیں، سریہ ایک جنگ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لشکر تشکیل دیا ہو لیکن خود اس میں شمولیت اختیار نہ فرمائی ہو، جس میں شمولیت اختیار فرمائی ہو اسے غزوہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو سرایا کا تذکرہ چل رہا تھا، تو آئیے بشیر بن سعد کی زیر قیادت جو دوسرا سریہ ہوا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی سال ماہ شوال میں بشیر بن سعد کو یمن اور جناب کا علاقہ کی طرف بھیجا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حصیل بن نویرہ نے اطلاع دی کہ بنو غطفان کے چند شر پسند یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور عینہ بن حسین کے ساتھ ساز باز کر کے مدینہ طیبہ کے اطراف و اکناف پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، تو دونوں نے عرض کی کہ بشیر بن سعد کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 مجاہدین سبحان اللہ کا امیر بنا کر بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کو پرچم عطا فرمایا۔ حصیل اس دستہ کا رہنما مقرر کیا۔ یہ لشکر جناب کی سمت میں یمن اور جبار کی بستیوں کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھا اور صلاح نامی بستی میں آ کر خیمہ زن ہوا۔ یہ بستی خیبر اور وادی القرا کے قرب و جوار میں ہے۔ وہاں بنو غطفان کے اونٹوں کی کثیر تعداد چر رہی تھی۔ لشکر اسلام کو دیکھ کر ان کے چروائے بھاگ گئے اور تمام اونٹوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ چرواہوں نے جا کر اپنے مالکوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا، لیکن کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجاہدین سمیت بخیر و عافیت مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ راستہ میں عینہ کا ایک جاسوس گرفتار ہوا جسے قتل کر دیا گیا۔ آگے بڑھ کر عینہ کے پیروکاروں سے مڑ بھیڑ ہو گئی جنہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان میں سے 2 آدمی جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کر دیا۔ امتاع الاسماء صفحہ 253۔ دوسرا سریہ جو ہوا اور سریہ مزید جو اس کا تذکرہ کرتے ہیں، سریہ ابی حدرد الاسمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سریہ کی تفصیل جو ہے ابی حدرد رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی آپ سماعت فرمائیں۔ ابو حدرد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی ایک خاتون سے شادی کی اور 200 درہم مہر مقرر ہوا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ اس سلسلہ میں حضور میری امداد فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم نے کتنا مہر مقرر کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ 200 درہم۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم نے اتنا مہر مقرر کیا ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے تمہاری امداد کروں۔ چنانچہ میں چند روز ٹھہرا رہا۔ پھر بنی جشم قبیلہ کا ایک آدمی رفع بن قیس نامی آیا، اس کے ساتھ اس کا بہت بڑا قبیلہ تھا۔ چنانچہ اس نے الغابہ مقام پر قیام کیا۔ اس کا یہ ارادہ تھا کہ قیس قبیلہ کو وہ دعوت دے تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ حملہ آور ہوں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی
حردد جو ہے، جو خود جو روایت بیان کر رہے ہیں، ابو حردد فرماتے ہیں کہ مجھے اور دو مسلمانوں کو یاد فرمایا، ہمیں حکم دیا کہ ہم اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ سواری کے لیے ہمیں ایک بوڑھی سی اونٹنی دی گئی جو اٹھنے سے بھی عاجز تھی۔ ہم میں سے ایک آدمی اس پر سوار ہوا تو وہ اٹھ نہ سکی، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دھکیل کر اسے اٹھایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ اور معلومات حاصل کر کے مجھے آگاہ کرو۔ ہمارے ساتھ تیر کمان اور تلواریں تھیں۔ جب ہم غابہ کے مقام پر پہنچے تو سورج ڈوبنے لگا۔ میں ایک کونا میں چھپ گیا اور میں نے دوسرے دو ساتھیوں کو ایک اور کونا میں چھپنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا کہ جب تم میرا نعرہ تکبیر سنو اور دوڑ کر مجھے لشکر میں گھستا ہوا دیکھو تو تم دونوں بھی بلند آواز سے نعرہ تکبیر کہو اور دوڑ کر مجھ سے آ ملو۔ ہم اب اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم دشمن پر حملہ بول دیں۔ اتفاقاً ان کا ایک چرواہا تھا، اس کی واپسی میں تاخیر ہو گئی تو اس کا مالک رفاع بن قیس اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی تلوار گردن میں حمائل کی اور کہا بخدا میں اپنے چرواہے کے پیچھے جاؤں گا، اسے ضرور کوئی مصیبت پہنچی ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے کہا خدا کے لیے تم نہ جاؤ، ہم جا کر اسے تلاش کر کے لے آتے ہیں۔ اس نے کہا میرے بغیر اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہم تمہارے ساتھ جاتے ہیں، لیکن اسے منع کر دیا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ آئے۔ وہ تنہا نکلا۔ جب میرے پاس سے گزرا تو میں نے اس پر اپنا تیر چلایا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور اسے یارائے تکلم بھی نہ رہا۔ میں نے جھپٹ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ پھر میں لشکر کی طرف دوڑا اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر کہا، جسے سن کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے میرے دونوں ساتھی دوڑ کر آئے اور دشمن نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ ان کے کثیر تعداد اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کو ہانک کر ہم مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ میں رفاع کا سر بھی اپنے ہمراہ لایا تھا، وہ بھی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ان اونٹوں سے 13 اونٹ عطا فرمائے تاکہ میں اپنا مہر ادا کروں۔ اس طرح میری بیوی میرے گھر آ گئی۔ سبحان اللہ۔ الامام البیہقی السنن جلد 14 صفحہ 303 اور 304۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد والیک المشتقى وبک المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔